ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بٹوین لو اینڈ وار جس کی رائٹر ہے ماہا گل، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ دن کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ رضوان صاحب نے ان کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ حسام نے زیادہ لوگوں کو بلانے سے منع کیا تھا، بس اس کے اور حسام کے کچھ بزنس پارٹنر اور فاتین کے کولیگ، جبکہ دانیال نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ساری ارینجمنٹس وائٹ پیلس اور راجپوت مینشن میں ہی کی گئی تھی۔ رخصتی کا وقت جب آیا تو نبال اور انان نے رونا شروع کر دیا کہ لوگوں کی بارات دور سے آتی ہے، ہمارے سامنے سے آئی تو اب پوری سوسائٹی کا راؤنڈ لگا کر انہیں وائٹ پیلس لے جایا جائے، جس پر دانیال اور فاتین نے دانت پیسے اور پھر پوری سوسائٹی کا چکر لگا کر وہ وائٹ پیلس واپس آئی۔ سب دلہنوں کو کمرے میں بھیج کر وہ کچن میں داخل ہوئے۔ بھوک سے جان نکلنے والی ہے۔ لوگوں کی شادیوں پر سب کام ان کے بھائی کرتے ہیں، یہاں میرے بھائی 7 دولہے بنے بیٹھے تھے۔ بسام کی دہائی پر ان تینوں نے سر جھٹکا۔ تمہارا کیا ہوگا؟ تو پیچھے ہٹو، اب مجھے کھانا گرم کرنے دو، بسام کو سائڈ پر دھکا دے کر فاتین نے کہا تو دانیال اور حسام نے سر جھٹک کر قدم کچن سے باہر کی جانب بڑھائے۔ یہ مٹن تم انان کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ اسے تو یہ پسند نہیں، بسام نے حیرت سے کہا تو فاتین نے کندھے اچکائے۔ آج کل اس مٹن کے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے مجھے، فاتین نے سر جھٹک کر کہا تو بسام نے کہکا لگایا۔ حسام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سرخ گلابوں سے سجے بیڈ کے بیچوں بیچ سوتی اپنی بیوی پر گئی۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جلتی ہوئی موم بتیاں روم کے ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے حسام نے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، ہاتھ میں تھامی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بلیک شیروانی کے بٹن کھول کر اسے صوفے پر اچھالا۔ سفید کرتے کے اوپری بٹن کھول کر واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد فریش ہو کر آیا تو حیام ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر حیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما جو تمام ہتھیاروں سے لیس حسام راجپوت کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ سرخ اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں پور سجی وہ حسام راجپوت کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حیام کی ناک سے نتھ اتار کر سائڈ پر رکھی اور جھک کر نرمی سے اس کی سرخ پڑتی ناک کو چھوا۔ حیام کے ساتھ نیم دراز ہو کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیج لیا، جس سے حیام نے کسمسا کر آنکھیں وا کی۔ حیام کی نظریں حسام کی جذبات کی آنچ لیے نظروں سے ٹکرائی تو پلکیں جھکا دی۔ حسام کی شنگرفی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بھوک نہیں لگی کیا ابھی تک؟ حیام کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا تو حیام نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا تو حسام نے نرمی سے اسے پیچھے کیا اور سائڈ ٹیبل سے ٹرے پکڑ کر اپنے سامنے رکھی۔ حیام نے ٹرے پیچھے ہٹا کر حسام کے سینے سے اپنی پشت ٹکا کر ٹرے اپنے سامنے کی۔ حسام نے مسکراتے ہوئے حیام کے دوپٹے سے پنس اتاری۔ دوپٹہ اور پن سائڈ پر رکھ کر حیام کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے حیام کو اپنے حصار میں قید کر لیا، تھوڑی حیام کے کندھے پر ٹکا کر اس کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ فاتین جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سوتی ہوئی انان کو دیکھ کر ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ نظریں ہنوز انان کے ہوش روبا سراپے پر ٹکی ہوئی تھی، میرون کلر کے کامدار لہنگے میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ زیورات سے پور سجی وہ فاتین راجپوت کو بن پیے بہکا رہی تھی۔ اپنی شیروانی اتار کر اسے انان کے چہرے پر پھینکا تو انان ہڑبڑا کر اٹھی، شیروانی چہرے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تو نظریں فاتین کے سنجیدہ چہرے سے ٹکرائے۔ جب میں نے تمہارے ایک بار کہنے پر پوری سوسائٹی کے بلا وجہ چکر لگائے تب نیند نہیں آئی، اور اب میری باری آئی تو میڈم سو رہی ہیں۔ طنزیہ لہجے میں انان کی نیند پر چوٹ کی تو انان نے منہ بسور کر فاتین کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا اور ٹرے تھام کر اپنے اور انان کے درمیان رکھی چاولوں کا چمچ بھر کر انان کی طرف بڑھایا تو اسے اپنی نتھ کے ساتھ الجھتے دیکھ فاتین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹرے ایک طرف کر کے اپنا بازو انان کی کمر کے گر لپیٹ کر اسے خود کی جانب کھینچا تو انان کٹی ہوئی ڈالی کی طرح فاتین کے سینے سے آ ٹکرائی، جس پر دونوں کے دل ایک ہی لے پر زور سے دھڑکے۔ کمرے کی فضول خیز فضا میں دونوں کی تیز چلتی سانسوں سے ارتعاش پیدا ہوا۔ گرے آنکھیں نیند کا خمار لیے سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو حواسوں پر چھانے لگی۔ تمہارا ہر نیا روپ مجھے تم سے ہر بار نئے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میری یہ آنکھیں جتنی بار تمہیں دیکھتی ہیں ہر بار پہلے سے زیادہ تمہاری اسیر ہو جاتی ہیں، اور یہ دل تمہیں دیکھتے ہی تمہاری قربت کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ تمہاری نفرت ہو یا محبت،
قربت ہو یا بے رخی، پوری طاقت سے فاتین راجپوت کو اپنے سحر میں قید کر لیتی ہیں کہ فاتین راجپوت چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں چھڑا پاتا۔ Every new look of yours makes me fall in love with you every time. Every time these eyes of mine see you, every time they become more captive than before, and this heart begins to ache for your closeness as soon as it sees you. Be it hatred or love, closeness or regardlessness can't save. انان کی گردن نیکلس سے آزاد کرتے وہاں اپنا دہکتا لم چھوڑتے مدھم غمگین لہجے میں سرگوشیاں کرتا بہکنے لگا۔ انان نے اپنے نازک مہندی سے پور سجے ہاتھوں میں فاتین کا کرتا مضبوطی سے پکڑا۔ انان کی سانسیں تو تب خشک ہوئی جب دوپٹے کے نیچے فاتین کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے سرگوشی میں فاتین کو پکارا۔ انان کی گردن پر اپنا شدت بھرا لم چھوڑ کر فاتین نے نظریں اٹھا کر گہرے سانس بھرتی انان کو دیکھا، جس کا چہرہ خون چھلکانے کو تیار تھا۔ آنکھوں میں چند پل کی قربت کے باعث سرخ ڈورے بن چکے تھے۔ مخمور نظروں سے انان کے دلکش نقوش کو دیکھتے فاتین نے اپنا ہاتھ انان کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھ کر انگوٹھے سے گردن پر دیے گئے اپنے نشانوں کو سلایا۔ خوبصورت تو تم مجھے ہمیشہ لگتی ہو، لیکن اس وقت پور میرے لیے اس رنگ میں سجی جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی ہو۔ انان کے ہونٹوں پر اپنا دہکتا لم چھوڑتے ہوئے کہا تو انان نے اپنی سانس تک روک لی۔ اپنے لبوں پر فاتین کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے پورے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اپنے منہ اور جذبات پر بند باندھ کر فاتین نے ٹرے انان کی طرف بڑھائی، کیونکہ رخصتی کے ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ کھایا تو کچھ فاتین نے بھی نہیں تھا۔ چاروں بھائیوں کی شادی تھی اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے بھی سب ذمہ داری ان پر ہی تھی، مگر وہاں کی ٹینشن تب ختم ہوئی جب انہیں پتہ چلا وہاں سب ارحم کر چکا ہے۔ مگر پھر بھی اتنے کام تھے کہ ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی وہ گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ انان کے ساتھ تھوڑا سا کھانا خود کھا کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو انان میڈم نے دوپٹہ اور جیولری وغیرہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور خود سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ لائٹ آف کی تو کمرے میں کینڈل لائٹس کی مدھم روشنی ہر سو پھیل گئی۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر انان کی کمر میں بازو حائل کر کے اپنی جانب کیا تو انان نے نیند میں کسمسا کر کروٹ بدلنی چاہی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے لیے پور سج کر میرے معصوم دل پر اپنے اس ہوش ربا حسن سے بجلیاں گرا کر میرے ہوش اڑا کر خود سو رہی ہو۔ انان پر جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر بوجھل مگر شکوے بھرے لہجے میں کہا تو انان نے اپنی نیند سے لبریز آنکھیں وا کر کے فاتین کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی انان نے اپنے بازو فاتین کی گردن پر باندھ کر اسے خود پر جھکایا۔ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ تم اپنی بیوی کی نیند خراب کرو گے جو کہ صبح سے تھکی ہوئی ہے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بلیک میل کیا تو فاتین نے انان کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانس بھر کر اپنے تشنہ لب اس کے لبوں سے الجھا دیے۔ فاتین کی شدت پر انان اسے خود میں بھینچتے اس کی شدتوں میں ساتھ دینے لگی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی دونوں کی دھڑکنوں کے رقص میں گم ہونے لگی۔ اپنے ہونٹوں پر اپنی جنگلی بیوی کے دانتوں کے تشدد کو محسوس کر کے فاتین کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ فاتین نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا تو انان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے وجود پر حرکت کرتے فاتین کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر انان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ فاتین کے کندھے پر مکے برسائے تو وہ ڈھیٹھوں کی طرح ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا، جبکہ دونوں کی سانسیں دھونکنے کی مانی چل رہی تھی، جبکہ انان گہرے سانس بھر کر اپنی اتل پتل ہوئی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی، جبکہ فاتین انان کے چہرے پر کھلے اپنی محبت کے ان گنت رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مائی ڈیئر وائف، اب آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ مجھے چیلنج کر سکیں، کیونکہ اس کے انجام میں آپ کی نازک سی جان ہلکان ہوگی۔ میں تو سرور اور انان کے سراپے کے دلکش خدوخال پر اپنی نگاہیں دوڑاتے فکرہ ادھورا چھوڑا تو انان نے سٹ پٹا کر فاتین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ تمہارے وجود کی گہرائیوں سے روح تک اتر جاؤں گا، انان کی ہتھیلی آنکھوں سے ہٹا کر اس پر اپنا لمس چھوڑتے جذبات سے بھاری ہوتی آواز میں کہا تو انان کو اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے سچی میں نین، انان ابھی جملہ پورا کرتی کہ فاتین نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ چینج کراؤ پھر سو جانا، مسکراتے ہوئے انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے کہا تو انان نے
مسکرا کر فاتین کو دیکھا اور پھر اپنا بھاری کامدار لہنگا اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بھاری کامدار لہنگے سے آزاد اور فریش ہو کر آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئی، جہاں فاتین اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ انان کو مسکرا کر دیکھا اور اپنا ہاتھ انان کی جانب بڑھایا، جس پر انان نے مسکرا کر اپنا ہاتھ رکھا تو فاتین نے نرمی سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ جتنی تھکن اور نیند ہے آج اتار لو، کیونکہ کل میں اپنی تھکن تمہارے وجود پر ہی اتارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کل نہ کسی نیند کا نہ بھوک کا کوئی بہانہ کام آئے گا۔ انان کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تو انان نے سسکی بھر کر فاتین کو دیکھا، جو شوق نظروں سے انان کو ہی دیکھ رہا تھا، جس پر انان نے اپنا چہرہ فاتین کے سینے میں چھپا کر اس کی معنی خیز نظروں سے بچنے کی کوشش کی تو انان کی اس حرکت پر فاتین کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا گئی۔ دانیال جیسے ہی روم میں آیا تو روم کا بگڑا نقشہ دیکھ ماتھے پر بے شمار بل پڑے، جبکہ نبال آرام دہ سوٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ ایک نظر دانیال کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کتنی بار دانیال کو منانے کی کوشش کی تھی، ہر بار پور سج کر اس کے قریب گئی، اس کے لیے بیجا فرمائشوں کو پورا کیا۔ جب وہ اس کی شدتوں کو اپنے نازک وجود پر جھیل کر نڈھال ہو کر اس کی پناہوں میں سمٹی تھی تو لاڈ صاحب کو اپنی منمانیاں یاد کرنے کے بعد یاد آتا تھا کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے۔ آج لپسٹک ٹھیک نہیں لگی تھی، آج لائنر ٹھیک نہیں تھا، آج ساڑی کیوں پہنی، آج میرا لہنگا میں دیکھنے کا دل تھا، آج نائٹی پہننی تھی، اس رنگ کی کیوں نہیں پہنی، جس پر نبال دانت کچکچا کر رہ جاتی، پھر جب ہمت کر کے پوچھ لیتی کہ قریب کیوں آئے تو بالوں میں ہاتھ پھیر کر معصومیت سے جواب دیا جاتا، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اور لاڈ صاحب اپنی بیوی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، اور ویسے بھی بیوی کو اس کا حق دینا شوہر کا فرض ہے، جس پر نبال کا دل کرتا اپنا سر دیوار میں مار دے۔ اتنے دنوں میں نہ جانے کتنی بار وہ اپنی اس زبان کو کوس چکی تھی جو دانیال راجپوت کے سامنے کینچی کی طرح چلی تھی۔ اسی لیے نبال نے آج دانیال کے آنے سے پہلے ہی چینج کر لیا، کیونکہ کہنا تو لاڈ صاحب نے وہی تھا۔ چینج کیسے کیا تم نے؟ نبال کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو نبال نے طنزیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ جیسے سبھی چینج کرتے ہیں ویسے ہی، نبال نے کندھے اچکا کر کہا تو دانیال نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ایسی کی تیسی تمہارے سبھی کی، ابھی جاؤ اور پہن کر آؤ، اور ویسے ہی ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگاؤ، اور وہ جو مسکارا لگاتے ہیں وہ بھی لگاؤ۔ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتے نبال کو سخت لہجے میں کہا تو نبال نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دانیال کو دیکھا۔ مکارا نہیں مسکارا ہوتا ہے وہ، اور میں نہیں جا رہی، نبال نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا اور اپنا رخ دوبارہ شیشے کی جانب کر لیا۔ واٹ ایور، لیکن مجھے تمہاری آنکھوں پر وہ چاہیے، اور میں نے پوچھا نہیں بتایا ہے کہ تم جا رہی ہو 20 منٹ میں، جلدی سے ریڈی ہو کر واپس آؤ۔ اپنے دونوں ہاتھ نبال کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، اور اسے کیسے بتاتا کہ نازک گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جب وہ ریڈ لپسٹک لگا کر دانیال کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے نظریں چرانا دانیال راجپوت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی ہے تو خمدار پلکوں کی نوک پر دانیال راجپوت کو اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ جب وہ دلہن بنی اس کی طرف بڑھی رہی تھی تو دانیال راجپوت ساری دنیا کو فراموش کیے اس کے دلکش سراپے میں کھو چکا تھا۔ رخصتی تک اپنے بے قابو دل اور دید کو ترستی نگاہوں کو اس کے چہرے سے دور رکھا، ورنہ دل پر جبر کرنا محال ہو جاتا، اور پھر دانیال راجپوت شاید کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی کو اٹھا لے جاتا، مگر اس کے انتظار کا یہ صلہ ملا کہ میڈم چینج کر چکی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں دانی، پھر آپ کو مجبور ہو کر میرا حق دینا پڑے گا۔ آپ کو تم مجھ سے ناراض ہیں، میں اب خود کو بار بار آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتی، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا تو دانیال نے گہری سانس بھر کر نبال کو دیکھا۔ فضول مت بولو، کوئی مسلط نہیں ہو رہی ہو تم مجھ پہ، اور جب مجھے حق دینے میں مسئلہ نہیں تو پھر اب جاؤ یار، جلدی پہن کر آؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے ماتھے کو مسلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس بات کا کہاں گمان تھا کہ اپنا مذاق خود پر اس طرح سے بھاری پڑ جائے گا۔ نہیں دانی، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے، میں ایسے ہی آپ پر مسلط ہوتی رہی تو جلد یا بدیر آپ کا دل بھر جائے گا مجھ سے۔ نبال نے روانی میں منہ میں جو آیا کہہ تو دیا، مگر اس بات سے دانیال کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بکواس تھی، دوبارہ ایسی گھٹیا بات سوچی بھی تو منہ توڑ دوں گا۔ دل ان سے بھرتے ہیں جو وقت گزاری کے لیے دل میں بستی ہیں،
اور یہاں تو دل بھی تمہارا، دل والا بھی اور دھڑکنے بھی، تمہارے بعد تو صرف اپنی اولاد کی گنجائش بچتی ہے اس دل میں۔ نبال کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو نبال نے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے دانیال کی گہری بولتی آنکھوں میں دیکھا۔ اب محبت یاد آ رہی ہے، اور جو اتنے دن مجھے تنگ کیا، کتنا ستایا ہے آپ نے مجھے دانی، نم لہجے میں شکوہ کیا تو دانیال نے جھک کر اپنے لب نبال کی آنکھوں پر رکھے اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں بھر کر قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے۔ تم ویٹ کرو، پھر آ کر بتاتا ہوں کہ کس نے کسے تنگ کیا۔ اپنی شیروانی اتارتے ہوئے نبال کو دیکھ کر آنکھ دبائی تو نبال کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا۔ ابھی دانیال پلٹتا کہ نبال نے جھٹ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا، جس پر دانیال اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نبال کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اس اچانک افتاد پر نبال بھی حق تک رہ گئی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ کیا ہوا پری؟ ابھی دانیال کچھ شوخ جملہ کستا، مگر اس سے پہلے ہی نبال کی نم آنکھیں دیکھ سنجیدہ ہوا۔ دانی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، پلیز مجھ سے دور مت جائیے گا، نبال نے روتے ہوئے کہا تو ایک پل کو دانیال بھی گڑبڑا گیا۔ نبال ادھر دیکھو جان، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں تمہارے پاس، نبال کو اپنے حصار میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو نبال نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جس پر دانیال نے جھک کر اپنا لمس چھوڑا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور کھینچ کر کمفرٹر سے دونوں کے وجود کو ڈھانپا۔ تمہاری آنکھوں میں آج کے بعد بلا وجہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہ دیکھوں میں، نبال پر اپنی گرفت سخت کرتے تنبیہ لہجے میں کہا تو نبال نے اپنا چہرہ دانیال کی گردن میں چھپا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے دانیال نے سختی سے لب بھینچے۔ دانیال کی کسی بات کا نبال پر اثر ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبال اگر تم نہیں چاہتی کہ یہ ڈر کی وجہ سے بہنے والے آنسو میری شدتوں پر نہ بہنے لگے تو چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ پھر تمہارا رونا بھی کام نہیں آئے گا، سخت لہجے میں گھڑا کر کہا تو نبال نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، جس پر دانیال کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بسام کبھی معصوم شکل بنا کر مائسا کو دیکھتا اور کبھی سامنے لیپ ٹاپ پر چلتی مووی کو۔ کل وہ چھپ چھپا کر مائسا کے روم میں پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، مگر وہ اس وقت مووی دیکھ رہی تھی، جسے بسام نے یہ کہہ کر بند کروا دیا تھا کہ وہ کل اسے مووی دیکھنے سے نہیں روکے گا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی دیکھے گا۔ اور آج وہ اتنی محنت سے اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر شوہر کی خدمت کرے، جس پر مائسا نے گھور کر بسام کو دیکھا، مگر اس کی گھوریوں کو بنا کسی خاطر میں لائے بسام راجپوت اپنی منمانیوں پر اتر آیا اور آج اپنی بیوی کو مووی دیکھتا دیکھ اپنی کل والی حرکت پر رہ رہ کر تپ چڑھ رہی تھی۔ یار مائسا، کل دیکھ لینا، اپنے ہاتھ مائسا کی کمر کے گر لپیٹ کر تھوڑی مائسا کے کندھے پر ٹکا کر رونی شکل بنا کر کہا تو مائسا نے سرد نظروں سے بسام کو دیکھا۔ اس مووی کے لیے میں نے اتنا ویٹ کیا، کب سے ریلیز ہوئی ہے، لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا دیکھنے کا، اور اگر کل دیکھنے لگی تو آپ ٹپک پڑے، مائسا نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا تو بسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ کوئی رومانٹک مووی ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ خوشی خوشی سے دیکھتا، لیکن کیا اب اپنی ویڈنگ نائٹ پہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ایکشن مووی دیکھوں، بسام نے اسکرین پر چلتی مار دھاڑ کو دیکھ کر کہا، جسے مائسا پوری دل جمی سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہی تو پتہ نہیں آپ کو بسام، یہ مار دھاڑ کرتے اتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے تو رومانس کرتے کتنا پیارا لگے گا، اسکرین پر ہیرو کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تو بسام کو جلن سے اپنے رگوں پہ میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے، جبکہ مائسا بے دھیانی میں شاید کچھ زیادہ ہی تعریف کر چکی تھی، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہیرو کی پھٹی شرٹ اور مائسا کی کھلی آنکھوں کو دیکھ بسام ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا اور مائسا کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا، جس پر مائسا ناسمجھی سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہیرو میں ہوں، مجھے تو ایسے کبھی نہیں دیکھا، جیسے پچھلے 40 منٹ سے اس کمینے کو دیکھ رہی ہو، اور اس سے زیادہ بہادر ہوں میں، اور باڈی بھی اس سے اچھی ہے، اپنا سفید کرتا اتار کر مائسا کے چہرے پر پھینکتے ہوئے کہا تو مائسا نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو، مائسا کے بال اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا تو مائسا نے مدھم کہکا لگایا۔ اپنے ہیرو کو اپنے اس ہیرو سے جلتے ہوئے دیکھ ہنسی آ رہی ہے، مائسا نے ایک نظر بسام کو دیکھ اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ جسٹ شٹ اپ، نہ میں ہیرو ہوں نہ یہ، میں تمہارا شوہر ہوں، شوہر مطلب تمہارا سب کچھ، اب اگر تم نے اسے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، مائسا کے چہرے پر اپنی دہکتی سانسوں کو چھوڑتے ہوئے کہا تو مائسا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔
مائسہ کی منموہنی صورت سی نظریں ہٹا کر لیپ ٹاپ کو بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مائسہ کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ مائسہ کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے خود میں بھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مائسہ نے بنا پلک جھپکائے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایسے محبت سے دیکھتی رہوں، پھر پتہ نہیں دیکھ سکوں یا نہ۔ بسام کے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو بسام کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اور تمہارے ایسے دیکھنے سے جو میرے دل میں ہلچل ہو رہی ہے وہ، پیچھے کو بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے سنجیدہ نظروں سے بسام کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، دہکتی رنگت، پوری چمکتی آنکھیں جن کی گہرائی سمندر کو مات دے سکتی تھی، چوڑے مضبوط شانے، کشادہ سینہ۔ مائسہ کا دل ایک دم سے دھڑکا، جبکہ بسام اپنے سینے پر جھکی اپنی بیوی کو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے دیکھ رہا تھا، جو پور اورنج اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں سجی بسام راجپوت کو چاروں خانے چت کر رہی تھی۔ اپنا حنائی ہاتھ بڑھا کر بسام کے چہرے پر پھیرا تو بسام کو اپنے رگوں پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا، جبکہ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں مائسہ کی چوڑیوں کی کھنک سے ارتعاش پیدا ہوا، جس سے بسام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مائسہ نے بے ساختہ جھک کر اپنے لب بسام کی آنکھوں پر سبز کیے تو بسام نے اپنی گرفت مائسہ کی کمر پر سخت کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اپنے چہرے پر جا بجا مائسہ کی نرم ہونٹوں کا نرم لمس محسوس کرتے بسام کو اپنی روح تک سرشاری محسوس ہوئی۔ اپنے چہرے پر مائسہ کی تیز چلتی سانسوں کو محسوس کر کے بسام نے اپنی آنکھیں کھولی تو نظریں خود پر جھکی مائسہ کی بند آنکھوں سے ٹکرائی، جو اپنا سر بسام کے سر سے ٹکائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بسام نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کی اور کروٹ بدل کر مائسہ پر جھک آیا۔ سلگتی رات کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بہکتے چلے گئے۔ کبھی مائسہ کی محبت اور دیوانگی بسام راجپوت کو حیران کرتی اور کبھی بسام کی شدتوں پر مائسہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی۔ وہ سب ایک دوسرے کی قربت میں دنیا بھلائے ہوئے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دنیا والوں کی چالیں ہی انہیں پھر سر دور کرنے والی ہیں۔ یہ قربتیں، یہ محبتیں بس یہیں تک تھی، اب تو ہجر تھا۔ قربتوں کے بعد یہ ہجر بہت جان لیوا ثابت ہونے والا تھا۔ انصار صاحب دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو گھپ اندھیرے نے ان کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو نظریں بیڈ کے نیچے سر جھکائے بیٹھے اپنے بیٹے پر گئی تو انصار صاحب کو لگا کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اپنی تکلیف چھپا کر مضبوط قدم لیتے ارحم کے قریب جا کر بیٹھے۔ کب تک اس آگ میں جلتے رہو گے جو تمہیں تو جلا ہی رہی ہے، مگر اس کی تپش ہمیں بھی تکلیف دے رہی ہے؟ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، جسے دیکھ انصار صاحب نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہاں وہ بیچاری بچیاں بھائی بھائی کر رہی تھی، اپنی شادی کی فکر چھوڑ لہنگے سنبھالے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کتنی کالز کی، جب بھائی بن ہی گئے تھے تو رخصتی کے وقت بھی وہاں رہتے۔ انصار صاحب نے بات بدلنے کو گرج کر کہا تو ارحم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ یہی دیکھنا چاہتا تھا میں کہ جب وہ پور کسی اور کے لیے سجی ہوگی، کسی اور کا انتظار کر رہی ہوگی تو کیا اسے میری غیر موجودگی کا احساس ہوا ہوگا، لیکن جب وہ اپنے پہلو میں بیٹھے شوہر کو چھوڑ کر مجھے تلاش کر رہی تھی تو مجھے لگا میری محبت چاہے کسی بھی روپ میں صحیح مگر اس کے دل میں موجود تو ہے نا۔ ارحم نے زخمی مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکا دیا۔ اسے بھول جاؤ بیٹا، اب بیوی بن گئی ہے وہ کسی کی، کل کو ان کی اپنی فیملی ہوگی، ایک نہ ایک دن یہ اذیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے آنکھیں موندے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھلائی جاتی، بھلائی ہی تو نہیں جاتی، گہری سانس بھر کر بے بسی سے بھرے لہجے میں کہا۔ سرخ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ جس دن سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہے، اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، تب سے ارحم انصاری نے اسے بھولنے کی دعائیں کی ہیں۔ اتنی تو اسے پانے کے لیے نہیں کی تھی جتنی اس کی محبت کو اسے بھلانے کے لیے کی ہیں، مگر وہ نہیں بھولتی۔ بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر نم لہجے میں سر جھکائے جواب دیا تو انصاری صاحب نے زمین پر گرتے اپنے جوان بیٹے کے آنسوؤں کو دیکھا، مگر وہ رخصت ہوئی تو دل میں عجیب سا سکون ہو گیا، اور یہی سکون مجھے مار بھی رہا ہے۔ مجھے تو تڑپنا چاہیے، میری محبت اس وقت کسی اور کے۔ سختی سے لب بھینچ کر فکرہ ادھورا چھوڑا۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بابا،
وہ جب آج حسام کے ساتھ کھڑی تھی تو مجھے بس برا لگ رہا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہے، لیکن تکلیف نہیں ہوئی، نہ جلن نہ حسد، دل کو جیسے سکون مل رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا حسام راجپوت اس کے مجھ تک آنے کا ایک راستہ ہے جہاں سے اسے گزرنا ہی ہے، منزل تو اس کی میں ہی ہوں۔ وہ جس بھی راستے سے گزر کر میرے پاس آئے، مجھے تو اس کے خود تک آنے سے عشق ہے۔ جس راستے سے بھی گزر کر آئے گی وہ راستہ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ حسام راجپوت کی دسترس میں نہیں گئی بلکہ میری زندگی کے دائرے میں داخل ہونے والی ہے۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جنونی لہجے میں کہتا وہ انصار صاحب کو ساکت کر گیا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے مگر زبان گنگ تھی، حواس جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے تو نظریں بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی۔ حیام کی مسکراتی ہوئی تصویر پر جا کر ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ وہ شاید ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی کی آواز پر مسکراتی ہوئی پلٹی تھی۔ ہوا کی دوش پر لہراتے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور یہ تصویر جیسے اس کی لا علمی میں بنائی گئی تھی۔ اپنے بے جان ہوتے وجود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لائے، جبکہ ان کے جانے کے بعد ارحم نے بیڈ کے نیچے چھپائی حیام کی تصویر باہر نکالی جہاں وہ دونوں بیٹھے پینٹنگ کر رہے تھے، اور حیام کی مسکراتی نظریں ارحم کے چہرے پر تھی جہاں حیام کی رنگی انگلیوں کے نشان تھے، جبکہ ارحم کے چہرے کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ارحم کے ہونٹوں پر مبہم سی زخمی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میری زندگی، تم ہی بتاؤ، زندگی کو بھلا کر زندگی کو بھلا کیسے جیا جا سکتا ہے؟ حیام کے نقوش کو انگلی کے پوروں سے چھوتے سرگوشی میں پوچھا، پلکوں کی باڑ توڑتے کہیں آنسو حیام کے مسکراتے چہرے پر گرے جنہیں ارحم نے جلدی سے اپنی شرٹ سے صاف کیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، خوشیاں چار سو بکھری ہوئی تھی۔ حیام لوگوں کو پارلر سے لا کر باہر سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا جہاں حیام بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے لائٹ سی ڈائمنڈ جیولری پہنے ہوئے تھی، جبکہ حنان لائٹ پیچ کلر میں، نوال اسکائی بلو کلر اور جبکہ مائسا گرے کلر کی میکسی پہنے چہرے پر بسام کی قربتوں کے ہزاروں رنگ سجائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجال ہے جو اس شخص کو میری ذرا فکر ہو، بھوک سے برا حال ہے مگر نہیں، اپنے اسٹاف سے فرصت ملے تو پھر ہی نا، اور دلہے آئے نہیں، دلہنوں کو پہلے بٹھا دیا، نانی بھی نا، حنان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو مائسا اور نوال نے اپنا سر جھٹکا، جبکہ حیام کی نظریں وہاں داخل ہوتے ارحم سے ٹکرائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں سنجیدہ تاثرات سجائے کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر جس دل کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھی وہ دل تو کسی اور کے نام کی مالا جپتا ہے۔ کہاں تھے تم ذرا؟ ابھی احساس بھی ہے تمہیں؟ ارحم، کل ہم نے کتنا انتظار کیا تمہارا، بازو سے پکڑ کر ارحم کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے غصے سے کہا تو اپنے بازو پر حیام کا نرم لمس محسوس کر کے حیام کے وجود سے اٹھتی دلکش خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے ارحم نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو ڈپٹا، نظریں حیام کے چہرے سے ہٹا کر ارد گرد دوڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا۔ بس یار، کل تھوڑی پی لی تھی تو کچھ ہوش نہیں رہا، بات بناتے ہوئے کہا تو حیام نے پھٹی آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا۔ پی لی تھی؟ سرگوشی سے بھی کم آواز میں لفظ ادا ہوئے تو ارحم نے جبڑے بھینج کر حیام کے نازک ہونٹوں کی جنبش کو دیکھا، خشک بڑھتے حلق کو محسوس کر کے کولڈ ڈرنک اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی۔ کم آن ہیئر، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، عام ہے آج کل۔ اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرتے حیام کے دل کو زخمی کرتا چلا گیا۔ یہ شخص حیام کا آئیڈیل تھا، اس کی بہنوں کا ہیرو تھا، اور وہ آج کہہ رہا تھا یہ عام سی بات ہے۔ حیام نے اپنے آنسو حلق میں اتار کر بامشکل اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، عام سی بات ہے، اگلی بار جب پیو تو مجھے بھی ساتھ پلانا، جب ہر کام ساتھ کیا تو یہ بھی، یا پھر میں کسی دن تمہیں ٹرائی کر کے بتاؤں گی۔ حیام نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا تو ارحم کے چہرے کا رنگ پل میں فک ہوا۔ پڑتی ہوئی حیام کا بازو پکڑ کر بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا، جس پر حیام اپنا توازن نہ برقرار رکھ سکی اور ارحم کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یہ حرکت بے ساختہ تھی، ارحم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اپنے سینے پر حیام کا نرم نازک ہاتھ محسوس کر کے ارحم کو اپنے دل میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی۔ بکواس کر رہا تھا میں، نہیں پی تھی میں نے، اور تمہیں بھی کچھ ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ؟ جھنجھلائے ہوئے کہا تو حیام بھی کچھ دیر پہلے کی حرکت بھول کر مسکرا دی۔
میری بہنیں اپنے لاڈلے اکلوتے بھائی کی راہ تک رہی ہیں، اب جا کر انہیں اپنے رخ روشن کا دیدار کروا دو، خیام نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو ارحم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر قدم انان لوگوں کی جانب بڑھائے۔ یہ بسام نہیں آیا ابھی تیار ہو کر، مہمان آنا شروع ہو گئے، پھر کھانا بھی لگوانا ہے، اور وہ دلہے میاں نظر ہی نہیں آ رہے؟ رضوان صاحب نے ان تینوں سے پوچھا جو ایک ساتھ کھڑے انتظام دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، جب اسٹیج پر جانا ہو تو اسے اٹھا دوں۔ ابھی میں جاتا ہوں اسے اٹھانے، دانیال نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ بے شرم انسان نے اپنے رت جگہ کی رام لیلا سنا کر کہا تھا کہ اسے کسی کام کے لیے نہ اٹھایا جائے۔ تم رہنے دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں، تم بس دلہنوں کو اندر بھیج دو۔ ماں جی نے پتہ نہیں کیوں انہیں پہلے باہر بٹھا دیا، بچیاں بھی بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں گی۔ رضوان صاحب کی بات پر فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ 5 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا رضوان صاحب کو دروازہ نوک کرتے، مگر بسام تھا کہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ مائسہ اور نوال جو فاتح کے کہنے پر آئی ہوئی تھی رضوان صاحب کی جانب بڑھی۔ بسام دروازہ نہیں کھول رہا، شاید تیار ہو رہا ہوگا، رضوان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو مائسہ آگے بڑھی۔ تیار نہیں، سو رہے ہوں گے، مائسہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو رضوان صاحب نے مدھم کہکا لگایا۔ بسام دروازہ کھولیے، مائسہ نے نرم آواز میں دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دروازہ دوبارہ نوک کرتی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مائسہ کے خوبصورت ہونٹوں پر سجی دلکش مسکراہٹ تو تب سمٹی جب نظریں بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس لیٹے بسام پر گری۔ تو دروازہ کس نے کھولا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ مائسہ اور اس کے پیچھے رضوان صاحب اور نوال جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، مگر دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوتے فرح کے چہرے کو دیکھ ان کے پاؤں وہیں زمین میں جکڑے گئے۔ یہ بات تو شاید وہ برداشت بھی کر جاتے، مگر وہ بسام کی شرٹ پہنے جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث گردن کے نشان واضح ہو رہے تھے، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گیا۔ مائسہ تو وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، آنکھیں ساکت سے بسام کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ تبھی پیچھے سے آتے حسام اور فاتح جو انان کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا، ان سب کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھ اس جانب بڑھی، مگر آگے کا منظر دیکھ انہیں لگا چھت اس کے سر پر آن گری ہو، جبکہ دانیال جو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہا تھا وہ بھی انہیں دیکھ اسی طرف بڑھا، مگر اپنے سامنے فرح کو بسام کی شرٹ میں دیکھ شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئی اور مائسہ کے پاس سے گزرتے ہوئے بسام کے پاس پہنچا اور اسے ایک جھٹکے میں اٹھایا۔ بغیرت انسان، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ بسام کے چہرے پر بے دریغ تھپڑ مارتے ہوئے چلا کر کہا تو بسام نے نیند سے جا کر ایک دم دانیال کو دھکا دیا اور نظریں جیسے ہی اپنے ارد گرد گھمائی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تبھی ثنا وہاں آئی اور فرح کے گلے لگ گئی۔ یہ سب کس نے کیا ہے فرح؟ ثنا نے روتے ہوئے کہا تو فرح بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ باقی سارے ساکت سے کھڑے تھے۔ نہ حیام لوگوں میں ہمت تھی مائسہ کو اٹھا لیتی، نہ یہ کہ بسام کا گریبان پکڑ کر سوال کرتی۔ میں بسام کو اٹھانے آئی تھی، مگر اس نے زبردستی مجھے اندر کھینچ لیا۔ میرے لاکھ احتجاج کے باوجود اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ جب میں نے اسے مائسہ کے بارے میں کہا تو کہنے لگا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی اپنی منکوہا کو چھوڑنے کی، مگر وہ مجھ سے بھی شادی کر لے گا۔ میں نے پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ مائسہ کا دل لہو لہان کر گئی۔ بسام کے کچھ حواس بحال ہوئے تو خون خوار تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ بکواس کر رہی ہے یہ مکار عورت، میرا خدا گواہ ہے میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ یہ کب آئی مجھے کچھ نہیں پتا، چال چل رہی ہے۔ بسام فرح کو جیسے ہی مارنے کو آگے بڑھا دانیال نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ کوئی چال نہیں چل رہی میری بہن، چال چلنی ہوتی تو حسام کے لیے چلتی جس سے پیار کرتی ہے، تمہارے لیے کیوں چلتی؟ ثنا کے چلا کر کہنے پر رضوان صاحب نے دروازے کو تھاما۔ کروائیں میری بہن سے شادی، اس دن تو بہت بہن بہن کر رہے تھے، آج آپ کے بھائی نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی ہے، تو اب بن کے دکھائیے بھائی۔ ثنا کے چلا کر کہنے پر حسام لوگوں نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنی بہن کو دیکھا جو ویران آنکھیں لیے زمین کو گھور رہی تھی۔ مائسہ ادھر دیکھو یار، تمہیں لگتا ہے میں تمہارا بسام ایسا کر سکتا ہے؟ بس ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ پر یقین ہے، میں قسم سے اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا، بس تم کہہ دو تمہیں مجھ پر یقین ہے۔ گھٹنوں کے بل مائسہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے بسام کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے، چہرے پر اذیت سے بھری تلخ مسکراہٹ آئی۔ نکاح خواہ کو بلاؤ، ابھی نکاح ہوگا بسام اور فرح کا۔ رضوان صاحب کی بات پر سب نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ مہمانوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف حیام، حنان، نوال اور مائسہ بیٹھی تھی، جبکہ دوسری جانب بسام، دانیال، فاتح اور حسام بیٹھے تھے، جبکہ دائیں جانب فرح اپنی بہن کے سینے لگی رونے میں مصروف تھی، اور ایک طرف فردوس بیگم بیٹھی تھی جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بسام کو جان سے مار دیتی۔ اتنے سال پہلے اس خاندان نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی اور آج میری نواسیوں کی
کہا بھی تھا کہ طلاق کرواؤ، دنیا میں لڑکے مر گئے تھے کیا؟ بس کرے ماں جی، خاندان کی عزت کا سوال تھا، رضوان صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو انہوں نے ہنکارا بھرا۔ حیام لوگ مائسہ کی خاموشی کی وجہ سے چپ تھی۔ ایک بار یہاں جو کر رہے تھے وہ چاہتی تھی کر لیں، اور جو وہ کرنے کا سوچ چکی تھی وہ ان سب کو خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ حسام لوگوں نے نہ جانے کیا بات کی تھی کہ بسام نکاح کے لیے مان چکا تھا، اور پھر کچھ ہی پل میں فرح اس کی بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بسام کی سرخ بیتاب نظریں مائسہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں محو تھی۔ دل میں اس کی ناراضگی، تکلیف کا سوچ کر آگ لگ رہی تھی۔ نوال بہن کا ہاتھ تھامو اور گھر چلو۔ رضوان صاحب کے کہنے پر نوال نے اٹھ کر مائسہ کا ہاتھ تھاما۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں میری بیوی کو؟ بسام اٹھ کر ایک ہی جذب میں رضوان صاحب کے سامنے کھڑا ہوا۔ برخوردار، اب تمہاری بیوی وہ ہے، اب یہ صرف میری بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی میں کسی بٹے ہوئے شخص کے حوالے نہیں کروں گا۔ رضوان صاحب کے سخت لہجے پر بسام نے اپنے جبڑے بھینچے۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، نہیں مانتا میں اس نکاح کو۔ بسام کے چلانے پر رضوان صاحب نے اسے تھپڑ مارا تو لاؤنج میں سناٹا سا چھا گیا۔ بیوی نہیں تھی تو میری بیٹی کی جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ تمہارے گناہ کا پردہ رکھ لیا اس کا، یہ مطلب نہیں اپنی بیٹی کو ملی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ میرا ضبط مت آزماؤ، یہ نہ ہو تمہارے کیے کی سزا باقی سب کو بھی ملے۔ رضوان صاحب گرجے تو حسام لوگوں نے ان کی بات کا مطلب سمجھ کر تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ چاچو پھر نوال کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ دانیال نے بے بسی سے نوال کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے جواب دیے بغیر قدم باہر کی جانب بڑھانا چاہے کہ تبھی داخلی دروازے سے ارحم تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی جانب آیا۔ مائسہ کی بکھری حالت، سرخ آنکھیں دیکھ ارحم کو لگا کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ حیام ہو نہ ہو وہ اس کی بہنیں تھیں، اس کی وحشتوں سے نکالنے والی ساتھی۔ مائسہ کو کندھوں سے تھام کر روکا تو تب سے رکے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ شش مائسہ، مائی پرنسس، بھائی آ گیا نا، سب ٹھیک کر دے گا، آئی پرومس، مائسہ کی پیٹھ سلاتے ہوئے کہا اور اسے نرمی سے پیچھے کر کے نوال کو جانے کا اشارہ کیا اور اپنے قدم فرح کی جانب بڑھائے جو صوفے پر ثنا سے لپٹی ہوئی تھی، بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور نہ جانے کتنے ہی تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیے۔ ثنا ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن جیسے ہی ارحم کو روکنا چاہا تو ارحم نے اسے بھی رکھ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اتنے سالوں میں اپنی بہنوں کی آنکھوں میں کسی کی وجہ سے آنسو نہیں آنے دیے، اور جس کی وجہ سے آئیں اس وجہ کو ہی ختم کر دیا تھا۔ ارحم انصاری نے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے شوہر پر اپنی گندی نگاہ ڈالنے کی؟ فرح کی گردن ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا تو وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ ارحم چھوڑ دو اسے پلیز، جب مائسہ کا ہی بسام سے اب کوئی تعلق نہیں تو پھر جس کا بھی ہو، ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ حیام نے نرمی سے ارحم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو ارحم نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر حیام یا کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر بسام پر ٹوٹ پڑا، جس کے دوران خود بھی زخمی ہوا۔ سب نے مشکل سے جب چھڑایا تو خون خوار نظروں سے بسام کو گھورا جو اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ میری بہن کو دھوکہ اور تکلیف دینے کے لیے، اب اگر تمہاری یہ منحوس شکل مجھے اپنی بہن کے ارد گرد بھی دکھی تو جان سے مار دوں گا۔ حنان نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ دانیال لوگ وہی لاؤنج میں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ لاؤنج میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو حنان کے بیگ کی آواز نے توڑا، جو لائٹ پیچ کلر کا لہنگا پہنے پور سجی سرخ مترم آنکھوں سے بیگ گھسیٹ کر وائٹ پیلس سے باہر جانے والی تھی کہ تبھی فاتح نے ایک ہی جذب میں اس تک پہنچا اور ہاتھ پکڑ کر حنان کو روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سخت لہجے حیرت سے استفسار کیا تو حنان نے ابرو اچکا کر فاتح کو دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ اپنے گھر جا رہی ہوں اور تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ حنان کی حد درجہ گستاخ لہجے پر فاتح نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے اشتعال کو قابو کرنا چاہا۔ کس کی اجازت سے جا رہی ہو؟ اب کی بار دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو حنان نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ اپنی مرضی سے، اب ہٹو راستے سے، حنان نے دو بدو جواب دیا اور ہاتھ سے فاتح کو پیچھے ہٹنے کا بولا تو فاتح نے وہی ہاتھ پکڑ کر حنان کی کمر سے لگا دیا، جس کے باعث حنان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، جبکہ لاؤنج کے صوفے پر سر گرائے بیٹھے دانیال اور حسام نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ اب تم صرف میری بیوی ہی نہیں، ہونے والے بچے کی ماں بھی ہو، اور میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے بچے کو مجھ سے دور کرو۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے سپاٹ لہجے میں کہا تو حنان نے نم آنکھوں سے فاتح کی طرف دیکھا، جسے حنان کی نم آنکھیں دیکھ اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ابھی وہ حنان کے آنسو صاف کرتا کہ حنان نے ایک دھکے سے اسے خود سے دور کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری اولاد کو اپنے پاس رکھنے کا، جیسے ہی اس دنیا میں آ گئی لے جانا، اگر پھر بھی اتنا انتظار مشکل ہے تو اپنی ڈاکٹری لڑا کر خود پیدا کر لو۔
انان کے چلا کر کہنے پر دانیال اور اسام نے فاتین کا ہونکوں کی طرح کھلا منہ دیکھا جو اپنی بیوی کی گل افشانیوں پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس بات پر فاتین کا ریکارڈ لگاتے، مگر اس وقت وہ خاموشی سے سر جھکا گئے۔ مگر انان کی اگلی بات پر انہیں اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اور اگر مسئلہ صرف اسی اولاد کا ہے تو میں اسے ہی ختم کر۔ ابھی انان جملہ مکمل کرتی کہ فاتین کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور انان کے گال پر اپنا نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ابھی فاتین دوبارہ اسے ہاتھ اٹھاتا کہ دانیال اور اسام ایک ہی جس میں اس تک پہنچے، جبکہ انان گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں بے یقینی لیے فاتین کو دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، ہاتھ کیوں اٹھایا؟ دانیال نے انان کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرا کر فاتین کو کہا، جو چہرے پر خون خوار تاثرات سجائے انان کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی حسام نے آگے بڑھتے فاتین کو تھپڑ مار کر پیچھے دھکا دیا۔ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، بہن بھی ہے ہماری، دوبارہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا تمہارا میں۔ فاتین آنکھوں میں آگ سی تیش لیے فاتین کو وارن کیا تو اس نے سر جھٹکا۔ دانیال انان کو اوپر اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ حسام کے کہنے پر دانیال انان کو تھامے اوپر لے جانے لگا، جبکہ فاتین اپنے لال انگارہ آنکھوں سے انان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ اٹھانا نظر آ گیا، مگر اس نے جو بکواس کی، تب کیا بہرے ہو گئے تھے سب؟ ٹیبل کو ٹھوکر مارتے چلا کر کہا تو سیڑھیاں چڑھتی انان کو اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ پورا وجود فاتین کی دھاڑ پر کپ کپا اٹھا۔ اگر اس نے میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو اپنے ہاتھوں سے اسے شوٹ کروں گا، کھا جانے والی نظروں سے انان کو گھورتے ہوئے کہا اور تن فن کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ کھڑکی سے کود کر ایک وجود کمرے میں داخل ہوا، جس کی آہٹ پر فرح ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں صرف ہیولا سا نظر آ رہا تھا جو ہاتھ میں کچھ تھامے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھا۔ کون ہو تم؟ بیڈ سے اتر کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ وجود ایک ہی جس میں فرح تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا اور کمرے کی لائٹس آن کی کہ تبھی فرح نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے سامنے خونخوار تیور لیے قریب مائسا کو دیکھ اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہی جس کی ملکیت کو آج تم نے اپنے نام کیا ہے۔ اپنا پاؤں بیڈ کی پائنتی پر رکھتے ہوئے فرح کے چہرے پر سرد لہجے میں غرا کر کہا تو فرح نے پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کی، جسے مائسا نے ناکام بنا دیا اور ایک ہی جھٹکے میں فرح کے ہاتھ اپنے قابو میں کر کے اس کے منہ پر ٹیپ لگائی اور کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نیچے زمین پر پٹکا۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے آئل نکال کر ساتھ لائے ہوئے ڈنڈے پر لگانا شروع کر دیا، جسے دیکھ فرح کی دبی دبی چیخیں گونجی۔ پولیس والے کے بہن ہونے کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو وہ زخم دینے آ جاتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے، مگر ساری عمر ان کی اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، فرح کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر بنا فرح کی سسکیوں اور رونے کی پرواہ کیے مائسا نے اسے دھنک کے رکھ دیا۔ اگر کل تم مجھے اس کمرے میں دکھی تو جان سے مار دوں گی تمہیں، اور اندازہ تو ہو گیا ہوگا تمہیں جان سے مارنا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ قانون، سچ کو بلند کرنے والی آواز اور عدالت کا انصاف تینوں میرے پاس میری بہنوں کے روپ میں موجود ہیں، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور ایک ٹھوکر فرح کے گھٹنے پر مار کر کھڑکی سے باہر آئی۔ ابھی مائسا آگے بڑھتی کہ بسام نے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا اور اپنے دونوں ہاتھ مائسا کے اطراف میں رکھے۔ وہ جو اس وقت کا نکلا تھوڑی دیر پہلے لوٹا تھا تو راجپوت مینشن جانے لگا، مگر مائسا کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اور جب اسے کھڑکی پر آنگتے دیکھا تو گہری سانس بھر کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، بھوری گہری آنکھوں کو نیلی جھیل سی آنکھوں میں گاڑ کر اپنے دائیں ہاتھ سے مائسا کا بایاں ہاتھ تھاما۔ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی مائسا؟ نظریں اپنے ہاتھ میں موجود مائسا کے ہاتھ پر ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا تو مائسا نے نم آنکھوں سے بسام کے جھکے سر کو دیکھا۔ میری جگہ کسی اور کو کیوں دی بسام؟ نم لہجے میں کہا تو بسام نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میرے دل اور میری زندگی میں کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا مائسا۔ مائسا کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اپنا سر مائسا کے سر سے ٹکاتے، مائسا کے چہرے پر اپنی آنکھ سی تپش لیے سانسوں کو چھوڑتے جذبات سے چور لہجے میں سرگوشی کی۔ بالکل اسی وجہ سے وہ پورے حق سے میرے کمرے میں بسی ہوئی ہے، بسام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، جس پر بسام نے ایک جھٹکا دے کر مائسا کو اپنے قریب کیا اور مائسا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیٹھ پر باندھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کمرے میں بلایا یا جو بھی اس نے بکواس کی وہ تمہیں سچ لگ رہی ہے؟ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بسام نے پوچھا تو مائسا کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بسام کا حصار توڑ کر 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ وہ تمہارے کمرے میں تمہاری شرٹ پہنے کھڑی تھی تو اس کی سزا دے چکی ہوں میں اسے، اب بھاڑ میں جائے وہ میری بلا سے، مگر مجھے صرف اس بات کا جواب دو،
وہ تمہارے نکاح میں کیا کر رہی ہے؟ تم پر، تمہارے وجود پر، تمہاری آتی جاتی سانسوں پر اور تمہارے نام تک پر صرف اور صرف میرا حق تھا، تو اسے کیوں دیا؟ بسام کا گریبان پکڑ کر روتے ہوئے چلا کر کہا تو بسام نے بے بسی سے مائسا کو دیکھا۔ میرا نصیب، میری محبت اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا سچ لگ رہا ہے کیا جھوٹ؟ کیا کروں میں اس یقین کا؟ یہ یقین کیا تمہیں مکمل میرا بنا دے گا؟ نہیں نا، اب تو تم اس کے بھی ہو، اب تو وہ بھی تمہاری حقدار بن گئی بسام۔ میں کیا کروں؟ میری محبت، میرا مان سب خاک ہو گیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے سسکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بسام نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو پونچھ کر مائسا کے بلکتے وجود کو دیکھا جو اب گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے کوئی حق نہیں دیا اسے۔ میں آج بھی اور مرتے دم تک اس بات پر قائم رہوں گا کہ مجھ پر صرف اور صرف مائسا راجپوت کا حق ہے۔ زبردستی مائسا کے ہاتھ گھٹنوں سے ہٹا کر اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا، جبکہ بسام کے سینے سے لگتے مائسا بلک بلک کر رونے لگی۔ اپنی گردن پر مائسا کے آنسوؤں سے نمی محسوس کر کے بسام نے سختی سے لب بھینچے اور نرمی سے اس کی پیٹھ سلانے لگا۔ میں اس تکلیف کو سہتے سہتے مر جاؤں گی بسام، سسکتے ہوئے کہا تو بسام نے تڑپ کر مائسا کا چہرہ اپنے روبرو کیے۔ سوجے ہوئے پپوٹے رو رو کر سرخ ہوئی نیلی آنکھیں بسام نے جھک کر نرمی سے ان پر اپنے لب رکھے۔ اور تمہیں اس طرح سے دیکھ کر تمہارا بسام مر جائے گا، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مائسا نے مسکراتی نظروں سے بسام کو دیکھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں؟ مائسا کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر بسام نے خاموش نظروں سے مائسا کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں بسام راجپوت، اگر میرا ضبط جواب دے گیا نا، یا تو میں تمہاری نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی یا تمہیں اور خود کو آگ لگا لوں گی، سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو بسام نے گہری سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے بسام نے حیرت سے مائسا کی طرف دیکھا جس نے اپنے بازو بسام کی گردن پر باندھے ہوئے تھے۔ بسام نے نفی میں سر ہلاتے ایک جھٹکے میں مائسا کے بازو اپنی گردن سے نکال کر سامنے کیے جہاں کٹی ہوئی کلائی سے پانی کی مانند خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ بسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تڑپ کر مائسا کے چہرے کو دیکھا جو ہاتھ میں تھاما چھوٹا سا چاقو بند کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں مائسا کے باہوں میں بھر کر باہر اپنی گاڑی کی جانب دوڑ لگائی۔ مائسا کو گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگائی۔ نم نگاہیں بار بار مائسا کے سراپے پر جا کر ٹھہر جاتی جو ریلیکس سے انداز میں بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ بسام نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر مکے برسائے۔ آپ بر وقت انہیں لے آئے، اب وہ ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں اور تھوڑی دیر تک انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن بسام نے اس بات میں سر ہلایا اور اس قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ مائسا کی کلائی کو پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے اور ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کر کے کچھ سکون حاصل کرنا چاہا۔ تمہیں یہ معمولی سی تکلیف نظر آ رہی ہے، مگر جو تم نے خود دی اس کا کیا؟ بسام سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے چلا کر کہا تو بسام نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے مائسا کو گھورا۔ میں ایک شادی کروں یا 10 وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن مت بھولو تم اب بھی میری بیوی ہو۔ اگر اب خود کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مائسا کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو مائسا نے اپنا رخ بدلنا چاہا تو بسام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ میری طرف دیکھو مائسا، سخت لہجے میں کہا تو مائسا نے چہرہ جھکا لیا۔ یہ بھی اپنی 10 بیویوں کو کہہ دینا نا، خفگی بھرے لہجے میں کہا تو بسام نے گھور کر دیکھا اور مائسا کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ گاڑی میں نرمی سے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، جبکہ مائسا میڈیسنز اور انجیکشنز کی وجہ سے غنودگی میں جا رہی تھی۔ گاڑی وائٹ پیلس کے پورچ میں کھڑی کر کے مائسا کو باہوں میں بھرا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر لے کر جائے اور مائسا وہاں فرح کو دیکھ پھر کچھ کرے۔ وہ تو پہلے ہی ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، مگر مائسا کی اس حرکت نے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مائسا کو بستر پر لٹا کر نظریں اس کی زردیاں گھلے چہرے پر ٹکا دی، جھک کر نرمی سے مائسا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ضبط کیا اور پیچھے ہٹ کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ اف، اب اگر ادھر گیا تو سمجھے گی نئی بیوی کے پاس گیا ہوں۔ بسام نے اپنے بال نوچتے ہوئے پڑھ کر مائسا کو دیکھا اور واش روم کا رخ کیا۔ واش روم آ کر اپنی جیکٹ اتاری تو نظریں گردن پر مائسا کے خون پر گئی تو بھوری آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس خون کو چھو کر دیکھا۔ وہ مائسا کو نہیں بتا پایا کہ اس کی حرکت سے بسام راجپوت کس قدر ڈر چکا تھا۔ اپنے سامنے موت دیکھنا کسے کہتے ہیں؟ مائسا کی حرکت سے بسام راجپوت بخوبی اس بات سے واقف ہو گیا۔
اپنی جلتی آنکھوں پر پانی ڈال کر ٹاول سے چہرہ خشک کیا اور باہر کا رخ کیا۔ کمرے کے لائٹس بند کر کے مائسا کے ساتھ نیم دراز ہو گیا۔ رخ بدل کر مائسا کو دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر مائسا کو اپنے اثار میں لیا کہ مائسا کی بڑبڑاہٹ پر بسام نے چونک کر دیکھا۔ آئی لو یو بام، لو یو سو مچ۔ مائسا کی بڑبڑاہٹ پر بسام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ جلتے دل پر مائسا کے الفاظ نے ٹھنڈی فوار کا کام کیا۔ مائسا کو سختی سے خود میں بھینچتے اپنے لب اس کے سر پر ٹکا دیے۔ بام کی جان، بام آلسو لو یو الاٹ، مدھم سرگوشی میں کہتے آنکھیں موند لی۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، یقیناً پسند آئی ہوگی، اور مجھے بھی بہت اچھی لگی ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔